الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ زمر کی آیات ہیں، اور ان آیات سے پہلے اللہ نے کافر و مشرک کے حالات بیان فرمائے، اور اللہ نے فرمایا تھا کافروں کے مقابلے میں اہل ایمان کا بھی ذکر ہوا، اور ناشکر لوگوں کے حالات بھی اللہ نے بیان فرمائے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ پریشانیاں اور مصیبتوں نے ہر طرف سے آ گھیرا ہے، اور وہ پریشانیاں اور مصیبت ایسی ہیں کہ وہ ٹالے نہیں ٹل رہی ہیں، تو ایک خدا یاد آنے لگتا ہے، اور جب اللہ ان حالات کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر اپنی روش پر بدستور قائم رہتے ہیں۔ یہ اللہ نے ناشکروں کے حالات بیان کیے، اور پھر ان کے مقابلے میں اللہ نے اہل ایمان کے بھی حالات بیان کیے کہ وہ فرمانبردار ایسے ہوتے ہیں کہ جو راتوں کو اٹھ کر کبھی قیام کی حالت میں، کبھی رکوع کی حالت میں، کبھی سجدے کی حالت میں اللہ کی رحمت کا سہارا لیتے رہتے ہیں۔ وہ پریشانی اور مصیبت میں بھی اللہ کو یاد رکھتے ہیں، اور جب اللہ حالات اچھے کر دیتے ہیں تو بھی نہیں بھولتے۔ اب ان آیات کے اندر اللہ اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، اے نبی، آپ مؤمنوں کو میری طرف سے کہہ دیجئے کہ میرے ایمان والے بندو، تم اپنے پروردگار سے ڈرتے رہو۔ یعنی پہلے ایمان لاؤ، اور ایمان لانے کے بعد خالی ایمان پر قائم رہو، ایسا نہیں، بلکہ ایمان کے بعد اگلا درجہ ہے تقوی حاصل کرنے کا۔ وہ ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرو، ایسا نہ ہو کہ بس کلمہ لا الہ الا اللہ تو پڑھ لیا، اعمال مسلمانوں والے نہ ہوں، ایسا نہ ہو، بلکہ ایمان لانے کے بعد تمہارے پروردگار کا
ڈر اور خوف ہر وقت ہر لمحہ تمہارے ساتھ ہو. یعنی ایمان کے بعد اگلا قدم یہ ہے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو کچل ڈالو اور خوف خدا کا ثمرہ خوف خدا کو اختیار کرو. اور پھر اللہ نے فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، یہ جو تقوی اختیار کرو گے، نیکی کرو گے، اس کا صلہ دنیا میں بھی بہترین ملنے والا ہے اور آخرت میں تو بہت بہترین ہوگا انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اس تقوی کے اختیار کرنے میں، ایمان کے بعد تقوی اختیار کرنے میں تمہیں کچھ پریشانیاں آئیں اور تم دین پر عمل نہ کر سکو، تو اب یہ حکم نہیں ہے کہ تم اللہ کے دربار میں آ کے کہو کہ میں نماز کیسے پڑھتا، مجھے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی. یہ نہیں کہنے کی اجازت ہے کہ میں ایسے ماحول میں تھا کہ جہاں میں دین پر عمل نہ کر سکتا تھا. اللہ نے فرمایا ارض اللہ واسعہ، اللہ کی زمین بڑی کشادہ ہے. اگر ایک جگہ تمہیں عبادت کرنے میں پریشانی ہے، دین پر چلنے میں پریشانی ہے، تو اللہ کی زمین تو بڑی کشادہ ہے. در حقیقت اس میں اشارہ تھا کہ اگر اب مکہ کے اندر رہ کر دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو ہجرت کرنے کا حکم ہے. اور پھر جب آدمی اپنے وطن کو چھوڑے گا، اپنے گھر والوں کو چھوڑے گا اور اپنے پیاروں کو چھوڑے گا تو ذرا تکلیف بھی ہوگی. اللہ نے فرمایا اس تکلیف پر صبر کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ پاک صبر کرنے والوں کو بے حساب دیتے ہیں. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن میزان عدل ہوگا، قائم ہوگا، صدقے والے آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقوں کا حساب ان کو پورا پورا دیں گے، تول کر دیں گے. اسی طرح نماز، روزہ، حج والے تمام لوگ آئیں گے، عبادت کرنے والے، ان کو ان کا حساب تول کر ان کی عبادت کے مطابق دیا جائے گا. پھر جب وہ لوگ آئیں گے جن کے اوپر دنیا میں پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں اور ان لوگوں نے ان پر صبر کیا، تو ان کو بغیر وزن کے اللہ، بغیر حساب کے اور بغیر اندازے کے اللہ پاک ان کو ثواب عطا فرمائیں گے. یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جن کی ساری زندگی عافیت کے ساتھ گزری، کبھی کوئی پریشانی نہیں آئی، تو وہ یہ تمنا کرنے لگیں گے کہ کاش ان کے بدن کو قینچیوں سے کاٹا جاتا، تو وہ بھی صبر کرتے اور پھر اللہ ان کو بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر دین پر عمل کرنے میں کوئی پریشانی آئے تو یہ کہنے کے لیے جملہ نہیں ہے کہ ہم شریعت پر کیسے عمل کرتے، ہم ایسے ماحول میں تھے. اللہ نے فرمایا دنیا بڑی کشادہ ہے، میری زمین بڑی کشادہ ہے، جہاں شریعت پر عمل ہو سکے ہو جاؤ، بس جاؤ وہاں جا کر اور شریعت پر عمل کرو. اور تمہیں جب اپنا گھر، اپنے گھر والے چھوڑنے پڑے، کاروبار چھوڑنا پڑے اور تکلیف پہنچے، تو یاد رکھنا اللہ صابروں کو بغیر حساب و کتاب کے عطا فرماتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نبی آپ یہ بھی اعلان کریں کہ میں جو تقوی اختیار کرنے کی، اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دے رہا ہوں، ایسا نہیں ہے کہ امتیوں کے لیے ہے، بلکہ نبی آپ بھی اعلان کر دیں کہ مجھے بھی حکم ہے کہ میں بھی اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ دین پر عمل کروں، اللہ کی عبادت کروں. میرے لیے بھی حکم یہی ہے کہ میں توحید کو اختیار کروں، مسلمان بنا رہوں،
ایسا نہیں ہے کہ نبی کو کچھ اور عبادت کا حکم تھا اور امتیوں کو کچھ اور ہے، یا خالص یہ احکام تقوی اختیار کرنے کے صرف امتیوں کو دیے جا رہے ہیں۔ اے نبی آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، کہہ دیں آپ بھی اے نبی کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بھی اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ملے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ آپ چاہے جس منصب پر پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ عبادت سے الگ ہو جائیں۔ بعض لوگ اگر کسی اعلیٰ منصب پر پہنچ جاتے ہیں تو جب نبی کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ عبادت کا اعلیٰ نمونہ قائم کریں، تو چاہے جو بھی منصب مل جائے اس کے لیے بھی یہی حکم ہوگا کہ ایمان کے ساتھ تقوی بھری زندگی کو اختیار کیا جائے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ عبادت میں بھی اخلاص ہو، ذرہ برابر شرک نہ ہو۔ یہ حکم نبی کے لیے بھی ہے، امتیوں کے لیے بھی ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اگر شرک کرو گے تو جس اللہ کو چھوڑ کر لو جس کا شرک کرو گے، پھر دیکھ لینا ان الخاسرین الذین خسروا، جن لوگوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، خسارہ کیا، تو وہ اللہ فرماتے ہیں یہی لوگ بڑا خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور پھر کیسا خسارہ ہوگا؟ لہم من فوقہم ظلل، ان کے اوپر بھی آگ کی تہبتیں ہوں گی، ومن تحتہم ظلل، آگ کے شعلے ان کو نیچے سے بھی گھیرے ہوئے ہوں گے۔ اور ذالک یخوف اللہ بہ عبادہ، یہی وہ عذاب ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈرایا کرتے تھے، آگاہ کیا کرتے تھے کہ اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ بہرحال ان آیات کے مضمون میں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جس درجے پر بھی فائز ہو جائے، اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تقوی کی ضرورت نہیں، مجھے دیندار بننے کی ضرورت نہیں۔ جب اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ جو احکام امتیوں کے لیے ہیں وہی احکام آپ کے لیے بھی ہیں، اسی طرح کا تقوی آپ کے لیے بھی ہے، اے نبی اگر آپ بھی اختیار نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آپ کو بھی ہو سکتا ہے۔ یہ بڑے کھلے صریح الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مخاطب فرمایا ہے۔ تو ایک امتی چاہے جس مقام پر پہنچ جائے، اپنے آپ کو اللہ کی عبادت سے اور تقوی اختیار کرنے سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔ یہ ان آیات کا خلاصہ ہے جو آج تلاوت ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ۔ اے نبی آپ اعلان کر دیں کہ اے میرے ایمان والے بندو، اپنے پروردگار کا خوف دل میں رکھو، یعنی ایمان کے بعد تقوی اختیار کرنا یہ شرط ہے۔ بھلائی انہی کی ہے جنہوں نے اس دنیا میں بھلائی کی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، یعنی اگر دین پر عمل ناممکن ہو، سخت حالات تو وہاں سے حکم یہ ہے ہجرت کر کے ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں دین پر عمل کرنا آسان ہو، اور اگر وطن کو چھوڑنے میں تکلیف ہو تو اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں انہیں ان کا ثواب بے حساب و کتاب دیا جائے گا۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اے نبی آپ کہیں لوگوں سے، بتلائیں، آگاہ کریں کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی اس طرح عبادت کروں کہ میری بندگی خالص اللہ کے لیے ہو،
یعنی جس طرح حکم امت کو ہے خالص عبادت کرنے کا، نبی کو بھی حکم ہے۔ وَأُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَ، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا فرما بردار بنوں۔ معلوم یہ ہوا کہ اس میں تعلیم یہ دی گئی ہے، جو شخص پہلے کسی کو نیکی کی دعوت دے تو پہلے اس کو اپنا عمل ثابت کرنا چاہیے کہ دیکھو میرا عمل یہ ہے، میں اس بات کی دعوت دے رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم اللہ نے ان کو دیا کہ آپ کہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے فرما بردار میں بنوں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ، اے نبی آپ اعلان کریں کہ اگر میں اپنے پروردگار کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ قُلِ اللَّهَ أَعْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي، اے نبی آپ کہہ دیں کہ میں تو اللہ کی عبادت اس طرح کرتا ہوں کہ میں نے اپنی بندگی صرف اللہ ہی کے لیے خاص کر لی ہے۔ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ۔ اب تم اسے چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو، کہہ دو گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونَ۔ گھاٹے کا سودا اس وجہ سے ہے کہ نافرمان لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں شعلے کی شکل میں، اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل ہیں شعلے کی شکل میں۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، لہذا اے میرے بندو میرا خوف ہمیشہ دل میں ہر حال میں رکھو۔ سبحان اللہ۔